بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہزاروں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر جب بھی آتا ہے ہر آنکھ اشک بہار ہو جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت 72 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ میدان کربلا میں 3 دن تک شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں بکھری ہوئی اور ان کے حیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا، تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گی رسول اللہ کے نواسوں کی تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک آ پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ مدینہ کربلا پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک گھوڑا سوار آیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، کہنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رک کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتا، کہیں سے کندھے کا گوشت ملتا۔ امام حسین کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں لوگوں نے ایک بڑا سا کھڈا کھود دیا تھا، وہاں دوسری لاشوں کو بھی تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو، یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مناع ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس لمبردار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کتبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے غور و کفن پڑی رہی۔